بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو فیکٹس۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے دنیا میں بہت سی عبرت بھری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ہر چیز پر اللہ نے عبرت کا نشان چھوڑا ہے۔ ان میں چند ایسی مخلوقات ہیں جن پر غور و فکر کیا جائے تو انسان دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اور یقیناً عبرت حاصل کرتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی بات کریں گے اونٹ کے بارے میں۔ آپ نے اونٹ کو یقیناً دیکھا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی اونٹ کی شکل و صورت پر غور کیا ہے؟ اس کی ایک منفرد خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسی لیے سورہ غاشیہ کی ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آسمان، پہاڑ اور زمین جیسی نشانیوں کو بعد میں بیان فرمایا اور اونٹ کو ان نشانیوں پر مقدم کیا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر فرمایا، بعد میں آسمان، پہاڑ اور زمین کا ذکر فرمایا۔ آسمان، پہاڑوں اور زمین کے ساتھ اونٹ کا ذکر، اور وہ بھی اس اہمیت کے ساتھ۔ اس سے پہلے افلا ینظرون، یعنی اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے، یہ کہہ کر اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ گویا اس بات پر توجہ کرنے کا حکم ہے کہ اونٹ کا ذکر ہم نے یہاں بے وجہ نہیں کیا۔ جب اس پر غور کرو گے، انسانوں کے لیے اس جانور میں کیا کیا فائدے ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں۔ اونٹ کے کوہان میں ایک منفرد چیز ہے جو دوسرے جانوروں یعنی گائے، بھینس وغیرہ میں کوہان جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہے، جبکہ اس کی کوہان پیٹھ کے وسط میں ہوتی ہے۔ اس کے تخلیقی اور سائنسی فوائد بے شمار ہیں۔ اس کے خالص سائنسی اور کیمیائی فوائد چونکہ سائنس کے طلباء کے لیے بہت اہم ہیں، مگر عام قارئین کے لیے مشکل فہم ہیں، اس لیے ان تفصیلات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اونٹوں کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلاً بعض اونٹ 2 کوہان والے ہوتے ہیں، جو اونٹ کو صحرائی علاقوں میں دوسرے جانوروں کے مقابلے میں زیادہ فعال اور زندہ رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ وزن اٹھانے کی صلاحیت، صحرا میں گرم ترین موسم میں کام کرنا اونٹ کی خاص پہچان ہے۔ اس کے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ صرف گھوڑے بلکہ ہاتھی سے بھی زیادہ ہے۔ جسمانی وزن کے لحاظ سے بوجھ اٹھانے کی صلاحیت میں کوئی دوسرا حیوان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پورے جسم کے مقابلے میں اس کی ٹانگیں کافی پتلی ہوتی ہیں۔ تمام خوردار جانوروں کی انگلیوں پر کھروں کا خول چڑھا ہوتا ہے اور ان کی انگلیاں نظر نہیں آتی۔ یہ انگلیوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں اور یہ جانور اپنے کھروں کے بل پر چلتے ہیں۔ اونٹ اس معاملے میں بھی دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں کہ اس کے کھر تو ہوتے ہیں مگر اس کی انگلیوں کا اگلا حصہ ناخن کی صورت میں کھلا ہوتا ہے۔ بہت سے جانور پنجوں کے بل پر چلتے ہیں جیسے کتا، بلی وغیرہ، لیکن اونٹ نہ انگلیوں کے بل چلتا ہے نہ پنجوں کے بل، اس لیے اس کی چال دوسرے جانوروں سے مختلف ہے۔ اونٹ کی چال دوسرے چوپائے سے بھی مختلف ہے۔ گائے، بکری، بھینس وغیرہ چلتے ہیں تو جب ان کی اگلی دائیں طرف والی ٹانگیں اٹھتی ہیں تو اس وقت پچھلی بائیں ٹانگیں بھی اٹھتی ہیں۔ اسی طرح ان کا توازن اگلی بائیں اور پچھلی دائیں ٹانگ کی مدد سے قائم رہتا ہے۔ اونٹ اس معاملے میں بھی منفرد ہے۔ اس کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں بیک وقت ایک ہی طرف کی اٹھتی ہیں۔ اس کے علاوہ گائے، بھینس وغیرہ جسم کے پچھلے جانب ٹانگیں زیادہ طاقت سے چلا سکتے ہیں۔ آگے کی طرف بھی جانور اتنی طاقت سے ٹانگ نہیں چلا سکتے۔ اونٹ کی منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ آگے پیچھے یکساں طاقت کے ساتھ حرکت دے سکتا ہے، اسی لیے اس کی ٹانگیں جسم کے عین نیچے کی جانب مڑ سکتی ہیں۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس کا جسم زمین سے تھوڑا اٹھا ہوا رہتا ہے اور سیدھا ہوتا ہے، جبکہ گائے، بھینس، گدھا وغیرہ کروٹ پر بیٹھتے ہیں، سیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس کے علاوہ جسے اونٹ کا گھٹنا سمجھتے ہیں وہ اونٹ کا ٹخنا ہے۔ اس ٹخنے کا فاصلہ پیروں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا گھٹنا اس کے پیٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اونٹ چوپائیوں کا صوفی جانور ہے۔
معزز ناظرین، اونٹ کے بارے میں آپ کیا کیا مزید جانتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔